إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ یوسف کی ابتدا بھی خواب سے ہوئی ہے۔ اس میں دو خواب دو قیدیوں کے ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اور ایک پھر بادشاہ کا ہو۔ ابھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور قیدی بھی جیل میں آئے ہیں اور یہی قیدی پھر آگے چل کے ان کی اس جیل سے ان کے خروج کا سبب بھی بنیں گے۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ جو اور جو انسان کے ساتھ گزرتا ہے اس کے اسباب اللہ پاک نے انسان کے ساتھ پہلے سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت پہ جا کے پھر وہ پھل دیتے ہیں۔ انسان کو اگر زندگی دی ہے تو موت کا بیج اس کے ساتھ ہی رکھ دیا ہے، اس کے اسباب اس کے اندر رکھ دی ہیں، وقت آنے پر وہ حرکت میں آتے ہیں اور بندہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح نفع اور نقصان کے بھی جو اسباب ہیں جو پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے سے انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں خود کنٹرول کرتا ہے اور پھر اپنے مرضی کے نتائج ان سے لیتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، احوال آتے ہیں اور ان پہ ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ تم زمانے کو گالی دیتے ہو۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ میں ہوں۔ زمانہ تو ایک بے بس چیز ہے نا، زمانہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ جو بھی احوال آتے ہیں، انہ ہوا اضحک و ابکا و انہ ہوا امات و احیا و انہ ہوا اغنا و اقنا، غریبی امیری وہ لاتا ہے، زندگی موت وہ لاتا ہے، ہنسی خوشی کے حالات وہ پیدا کرتا ہے، تو اس میں تم گالی کس کو دیتے ہو؟ اسباب کو۔ تو اسباب تو بیچارے خود کسی کی مخلوق ہیں، تو گالی تو مسبب الاسباب کو ہوگی نا، جس نے وہ اسباب پیدا کیے تھے۔ ہم دارالامتحان میں ہیں، انہی اسباب کے ذریعے سے ہمارا امتحان مقصود ہے۔ ہم ممتحن کو گالی نہیں دے سکتے، ہمیں ہمارا نصاب پکڑا دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے کورس کی تیاری کریں اور اس کے مطابق امتحان دیں۔ ہم کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی گئی ہے کہ آپ کو کہا گیا جو آپ پرماننٹ یہاں اور پھر اچانک آ جا کے کوچ کریں، نہیں، کہا گیا کہ بھائی میں کسی وقت بھی لے جا سکتا ہوں۔ آتے ہوئے ترتیب ہے، جاتے ہوئے ترتیب نہیں۔ جاتے ہوئے چھوٹا پہلے چل جا سکتا ہے، بڑا بعد میں جا سکتا ہے، اولاد پہلے جا سکتی ہے، باپ بعد میں جا سکتا ہے۔ تو یہ اسباب جو ہے اس پوری صورت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ کہف کے اندر آپ کو اسباب نظر آئیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آتیناہ سببا، ہم نے اسے اسباب عطا کیے، فاتبع سببا، اس نے اسباب کو استعمال کیا۔ تو اسباب کا استعمال برا ہے اور اچھا بھی ہے۔ اسباب خود اچھے یا برے نہیں۔ یہی لائٹیں ہیں آپ مسجد میں لگاتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے، یہی کوئی سینمے میں لگاتا ہے تو اس کی سزا پائے گا۔
یہی کارپیٹ ہے آپ یہاں بچھاتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے، یہی کارپیٹ ہے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لگاتے ہیں، وہاں کباہتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، شراب پی جاتی ہے، گنہگار ہوتا ہے، کارپیٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح اسباب یا ایجادات جو ہیں وہ اپنی ذات میں بری نہیں ہیں، بلکہ ان کا استعمال اچھا اور برا دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، رستے کھلے ہوئے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو منع کیا کہ آپ بھائیوں سے بات مت کرو، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چل جائے، رستے میں کھڑے ہو جائیں گے، اگرچہ ان کی چال کامیاب نہ ہو لیکن تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ اللہ پاک نے تیرے بارے میں کچھ فیصلے کر دیے ہیں اور ان فیصلوں پر عمل کر کے رہے گا۔ اچھا، کنویں میں جب آپ کو پھینکا گیا تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رسالت دے دی گئی۔ موقع بھی ایسا تھا کہ اس وقت دلجوئی کی ضرورت تھی، اللہ پاک کے رابطے کی ضرورت تھی، تو فرمایا اوحینا الیہ، ہم نے اس کی طرف وحی کی، لا تنبئنہم بامرہم ھذا، تم انہیں ان کی اس حرکت کو جتاؤ گے، ایک دن آئے گا یہ تمہارے سامنے سر نیچے کھڑے ہوں گے اور تم انہیں یہ واقعہ یاد کرواؤ گے۔ لا تنبئنہم، یقیناً تم انہیں، نبا کہتے ہیں نا خبر کو، تم لازماً انہیں بتاؤ گے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہاں دھکا دے کر اصل میں نیچے نہیں پھینک رہے، اوپر پھینک رہے ہیں، اتنا اوپر کہ کل یہ سر جھکا کے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اچھا، جب یہ زلیخا والا فتنہ آیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہماری وحی نے ان کو منتخب نہ کر لیا ہوتا، رسالت کا سلسلہ شروع نہ ہو گیا ہوتا، اس کو ہماری عصمت حاصل نہ ہو گئی ہوتی تو وہ بھی مبتلا ہو جاتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی۔ وہ برہان کیا تھی؟ وہی فرشتہ جس کے ذریعے وحی کی گئی تھی۔ پھر اللہ نے بات صاف کر دی، انہ کان من عبادنا المخلصین، یہ جو رسول ہیں یہی مخلص ہوتے ہیں، ہم مخلص ہیں۔ لام کے نیچے زیر جب ہوتی ہے نا، مخلص کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خلوص سے کوئی کام کرنے والا، اور جب لام کے اوپر زبر ہوتی ہے مخلص تو اس کا مطلب ہوتا ہے خالص کر لیا گیا ہوا، سلیکٹڈ۔ تو انبیاء، صرف انبیاء مخلص ہیں، وہ جو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، جن کو تو سلیکٹ کر دے گا، نشان لگا دے گا، ان تک تو میری ایکسیس نہیں ہو سکے گی، لیکن باقی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ نبوت کی وجہ سے، اللہ پاک کی دی گئی عصمت کی وجہ سے وہ اس سے بچ گئے۔ قید کرا دیا گیا، قید کرانے والوں نے اچھی نیت سے قید نہیں کرایا تھا، اسی طرح جس طرح کنویں میں پھینکنے والوں نے اچھی نیت سے نہیں پھینکا تھا، لیکن انہوں نے ٹھیک اسی جگہ جا پھینکا جہاں سے کسی قافلے نے گزرنا تھا۔ اور آپ دیکھیں واقعات جب چلتے ہیں نا، آپ ابھی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، جب چیزیں بنتی ہیں، پیکنگ ہوتی ہے، تو ٹھیک وہ برتن اس کے نیچے آتا ہے، باٹل نیچے آتی ہے، اس کے اندر دھار دودھ کی آتی ہے، وہ آگے جاتی ہے، اوپر ڈھکنا لگتا ہے، تو وہ اس جگہ پہنچ دی جاتی ہے اور وہ اگلا فیل جو ہے اس کا وہ ہوتا چلا جاتا ہے، ادھر سے پیکنگ باہر نہیں۔ بالکل دنیا اسی طرح چلتی، بندہ اس جگہ پہنچتا ہے، سبب وہاں پہنچا ہوتا ہے اور وہ اس کو ٹیگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سلسلہ۔ اس میں ہمیں گالیاں دینے کی اور پریشان ہونے کی اور خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ امتحان ہے، گزر جائے گا۔ جس لمحے وہ پڑ جاتا ہے اس کے بعد ہر لمحہ اس کا امپیکٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے، خود سے وہ وقت ہی اس کا علاج کرتا ہے۔ یہاں 2 قیدی داخل ہوئے ان کے ساتھ، اور انہوں نے دیکھا کہ بندہ بڑا مومن ہے، تو انہوں نے قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک روٹیوں کا ٹوکرا لے کے جا رہا ہوں جس میں سے پرندے اچک اچک کے لے جا رہے ہیں اس میں سے روٹیاں۔ وقال الاخر انی ارانی اعصر خمرا، دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جوس نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اچھے آدمی لگتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ نبئنا بتاویلہ انا لنراک من المحسنین، ہمیں اس کی تعویل بتا دیجئے، ہم آپ کو بہت نیک انسان سمجھتے ہیں، احسان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خواب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوڈز میں ہوتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے تعلیم بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ خدائی عطیہ ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے کسی بندے کو۔ یہ ڈی کوڈ جیسے ڈی کوڈر ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کے اندر ہو۔ ہمارے یہاں یوسف ثانی گزرے ہیں، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، محدث تھے بہت بڑے، وہ تو اتنی جزیات کے ساتھ خواب کو ڈی کوڈ کرتے تھے کہ بتانے والا حیران ہو جاتا تھا، یعنی اس کے نوٹس میں وہ واقعہ ہوتا بھی نہیں تھا اتنا جتنا جب وہ بیان کرے پھر یہ ہوا تھا تو اسے خیال آتا ہاں یہ بھی ہوا تھا۔ اپنی موت کے بارے میں بھی انہیں کسی نے خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو خواب میں سچا ہے تو انہوں نے کو بتایا کہ میں اگلے جمعے سے پہلے مر جاؤں گا، اور یہی ہوا۔ ان کا کہ کفن شفن تیار کرو، اگر یہ بندہ اپنے خواب میں سچا ہے تو میں اگلا جمعہ نہیں دیکھوں گا، اور وہی ہوا۔ تو یہ خواب کوڈز میں ہوتا ہے۔ زبیدہ نے دیکھا کوڈ کہ وہ کہیں کسی کوٹھے پہ بیٹھی ہے اور دنیا اسے استفادہ کر رہی، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو بڑا عجیب سا خواب تھا ملکہ کے لیے۔ وہ سوچتی رہی کس کو بتاؤں نہ بتاؤں، آخر اس نے پھر ایک صاحب کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا خواب رکھا اور ان سے کہا کہ آپ بتائیے یہ کیا، میں ٹھیک سے نہ کھا سکتی ہوں نہ سو سکتی ہوں، پریشانی کی بات ہے۔ ان کا مبارک ہو، آپ کوئی ایسا کام کریں گی کہ اللہ کی مخلوق اس سے بڑا فائدہ اٹھائے گی۔ اس کے بعد اس نے وہ نہر زبیدہ بنائی تھی، عراق سے لے کر اس کو وہ مکہ گئی تھی، اور ہر قدم پر ایک اشرفی اس نے دی، چونکہ رستے میں پتھریلا علاقہ بھی تھا بہت، تو اس نے ہر قدم پر مزدور کو ایک اشرفی دی، اس کی مزدوری بہت، اور یہاں سے پانی لے کر پھر وہ مکہ گئی، میٹھا پانی۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہا ہوں، تو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ امام تھے لیکن خواب تھا، تو انہوں نے کسی کو بھیجا، حج پہ گئے ہوئے تھے، تو کسی کو بھیجا انہوں نے خواب کی تعبیر کے لیے انہی ابن سیرین کے پاس، یہ بھی وہاں مکے میں تھے، مدینے میں تھے، مدینے میں انہوں نے، تو وہ جو ان کا غلام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے کہا تھا کہ تم یہ مت بتانا کہ خواب دیکھا کس نے، بس تم ان سے کہنا کہ یہ خواب ہے، آپ تعبیر بتائیں۔ تو انہوں نے جا کے بتایا کہ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ جس کا خواب ہے اس کو بھیجو، تو اس خواب کے قابل نہیں۔ اس پہ وہ پریشان ہو گیا، اور پھر اس نے آ کے واپس آ گیا چپ کر کے، آ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، آپ خود گئے اور آپ نے جا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تم اس کے لائق۔ یہ خواب بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، آپ نبی کی قبر کھودنے کا مطلب نبی کا علم نکال کے اس کو پھیلانا، یہ مراد ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ایک سوالی بن کے آئے، اب یہ تو لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے، لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے، اصل میں اصلی جو تبلیغ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے یہاں صوفیہ نے کی ہے وہ کیسے کی، وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جاتے تھے، وہ گاؤں گاؤں پھر کے دروازے بجا کے نہیں کرتے تھے، ایک جگہ ٹھکانہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے، لوگ آتے تھے، نذرانے دیتے تھے، ان کے مصلے کے نیچے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ اب جہاں اب دانے پھینکتے ہیں وہاں پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی ٹائمنگ بھی ہو جاتی ہے، پرندوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ صبح پھینکتا ہے یا شام کو پھینکتا ہے، تو لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے کہ یہاں جو ہے وہ ملتا ہے کچھ، تو انٹریکشن شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ایک ذریعہ، اس کا معاشی ذریعہ، لوگ آتے، اور یہ اللہ کے بندے اپنا ذاتی تو کچھ رکھتے نہیں تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ان میں سے کسی صوفیہ کی ایک چپا زمین بھی نہیں ان کے نام، وہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے۔ وہ کہتے ہیں سوچو تو بادشاہ، دیکھو تو فقیر ہے، تو وہ بانٹتے رہتے تھے، کسی سے اس کا مذہب نہیں پوچھتے، مانگنے والی آئی ہے
نہیں پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے، مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالا، اس کو پکڑا دیا. یہ نہیں کہا زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی، اسے پوچھو برتن کتنے ہیں، رضائیاں کتنی ہیں، تلائیاں کتنی ہیں. ہمارے مولوی صاحب تو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ پہلے بندے کے کپڑے اتارو، اس کے بعد اسے کہو تو یہ کیوں نہیں بیچتا بھائی. کوئی عورت آ جائے مجبور تو اسے کہو تم زیور کیوں نہیں بیچتی بھائی، وہ زیور بھاگ جائے گا اس کے گھر سے، اس کی بیٹی کے کام آ جائے گا. آپ سے سوال کیا اس نے، کر سکتے ہو مدد تو کرو، نہیں کر سکتے کپڑے کیوں اتارتے ہو کسی. وہ مذہب بھی نہیں پوچھتے تھے، مدد کر دیتے تھے. اس طرح کوئی بیمار آ گیا ہے، اللہ کا نام لے کے پھونک مار دیتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تمہارا مذہب کیا، اب تو پہلے پوچھتے وہ ابھی تو نہیں ہو، اثر نہیں کرے گا. اصل میں یہ طریقہ ہے تبلیغ کا کہ آپ سے کسی کا کام پڑ گیا ہے تو اس موقع کو، اس لیے کہ وہ آیا، اس کا دل کھلا ہوا ہے، اب اثر کرے گا. آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہی دوسرا بندہ لاگ آف ہو جاتا. اب آپ مرضی 1 گھنٹہ تقریر کرتے رہو، سارے لاتا رہے گا، لیکن جب آپ انٹر کریں گے تو جواب آئے گا کہ بندہ تو ہے کوئی نہیں، آپ جو ہے وہ لائن ڈراپ کر گئی ہوئی ہے، نیٹ ورک کوریج کوئی نہیں ہے. یہ طریقہ، وہی طریقہ انہوں نے استعمال کی. جب یہ قیدی آئے تو انہوں نے کہا اچھا تمہارا خواب تو میں ابھی جو روٹی سپلائی ہوگی کھانے کا وقت جب ہوتا ہے اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ تعبیر میرا کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ نے سکھائی. دیکھیں آپ وہ کیسے اللہ کی تعریف کرتے، اللہ سے کیسے جوڑتے ہیں وہ بندے کو. فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. اب ان کے اندر تجسس ڈال دے گی یہ رب کیا ہے، جس نے اتنی کمال کی چیز ان کو سکھائی ہے وہ رب کون ہے. یہ پہلا سوال ان کے اندر پیدا کیا. فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے وہ قوم چھوڑ دی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، میں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے کافر ہیں. واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے، پیچھے لگ گیا ہوں اس ملت کے جو میرے باپ دادا کی ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی راہ پر. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہمارے شایان شان نہیں تھا، ہمارے لیے جائز نہیں تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، جبکہ اس نے ہمیں بنانے میں اور روزی پہنچانے میں اور زندگی دینے میں کسی کو شریک نہیں کیا. یا تو وہ بھی پارٹنر چنتا اور پارٹس میں تقسیم کر دیتا کہ دل فلاں کمپنی سے بنوا لو، کیریئر والوں سے، گردے جو ہے وہ او جرنل والوں سے بنوا لو. جب اس نے سارے کام خود کیے ہیں تو پھر ہمیں اس کا بقیہ کاموں میں، اس کے مینٹیننس میں پھر کسی اور کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے ہمارے اوپر. میں قیدی ہوں، غلام ہوں، لیکن اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے اوپر اس لیے کہ میں موحد ہوں. یعنی توحید جس کو ملی ہے وہ بینک بیلنس نہ چیک کرے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اصل اہمیت اس چیز کی ہے جو ہر جگہ آپ کے ساتھ جائے گی اور سب سے پہلے پوچھی جائے گی. آپ کو کہا کہ ہویہ ساتھ رکھو اپنا، کسی جگہ بھی حکومت پوچھ سکتی ہے، تندور پہ بھی پوچھ سکتی ہے، گاڑی میں بھی کوئی آگے پوچھ سکتا ہے، سڑک پہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے. پیسے جیب میں رکھو یا نہ رکھو، آئی ڈی رکھو جیب میں. یہ توحید آئی ڈی ہے. یہ جب یہاں سے ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو قدم قدم پر چیک کی جائے گی. یہ قبر میں سب سے پہلے یہی چیک کی جائے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کو سہولیات کیا ملنی. تو یہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے ہمارے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. یعنی یہ کوئی، اگر یہاں سے کوئی بندہ یہاں آیا ہے اور یہاں سے اس نے توحید اسے مل گئی ہے، یہاں سب سے بڑی چیز جو سیکھی جانے والی ہے وہ توحید ہی ہے. میں جب یہاں آیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، میں 14 سال کا، تو مجھے جو سب سے زیادہ تعجب ہوا تھا یہاں پہ، یہی ہوا تھا کہ یہاں کوئی بابا نہیں ہے پھر بھی نظام چل رہا ہے. اس لیے کہ میں بڑا کٹر بریلوی تھا، میں امتحان کی تیاری بھی دربار پہ بیٹھ کے کیا کرتا تھا، چلے بھی کیا کرتا تھا، پیدل جایا کرتا تھا میں اپنے پنگالی والے پیر صاحب کے عرس پر.
تو بچپن سے میرا مذہبی رجحان تھا، اگرچہ دوسری طرف تھا، لیکن سب سے بڑا تعجب مجھے اس بات پہ ہوا تھا کہ یار یہاں لوگوں کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لوگ صحت مند بھی ہو رہے ہیں، دربار ہی کوئی نہیں ہے، کیسے ٹھیک ہو جاتے خود؟ جیسے ہمارے یہاں منگل کو گوشت کا ناغا ہوا کرتا تھا، اچھا ہم یہ سمجھتے تھے، اور شاید پتہ نہیں اب بھی لوگ پاکستان کے اندر یہی سمجھتے ہوں کہ یہ منگل کو گوشت کھانا حرام ہے، ناغا ہے۔ تو یہاں جب آ کے دیکھا کہ منگل کو بھی گوشت بک رہا ہے تو بڑا تعجب ہوا، یار یہ بدو حرام کھاتے ہیں، منگل کے دن تو ہے ہی حرام گوشت کھانا۔ بعد میں چلا یہ تو حکومت نے جان بچانے کے لیے جانوروں کی ایک دن ناغا کی ہے، شریعت میں کوئی ناغا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ انتظامی ہوتی۔ یہ چلے جو ہم کرتے ہیں، 40واں 35واں یہ چافتہ، یہ انتظامی امور ہیں، دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ دن مقرر کیے گئے کہ اگر بندہ ایک پہ سکپ کر گیا ہے تو پھر وہ اگلے دن نہ چل پڑے، بلکہ گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ بھئی اب لوگ 35ویں والے دن آئیں گے اور وہ اپنے سارے کام نپٹا کے ایک دن کے لیے ایزی ہو جائے۔ ورنہ جو جب فارغ ہوگا پرنا موڑے پہ رکھا اور چلا جی میں جا رہا ہوں جی وہ فاتحہ پڑھنے، تو گھر والے تو بےچارے پھر بند جائیں گے نا۔ اس لیے انہوں نے دن مقرر کر دیے کہ بھئی یہ تو ان کا تعلق انتظام، لیکن جہاں بھی آپ جس چیز میں مولوی انٹری دیتا ہے وہ دین بن جاتی۔ اب چونکہ ختم شریف ہونا ہے، دعا مولوی صاحب نے آ کے کرنی ہے تو دین ہو گیا۔ اب جو نہیں کرے گا وہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ دین سے باہر ہو گیا، یہ وہابی ہو گیا، جی یہ نہیں کرتا۔ حالانکہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں ہے، انتظامی تعلق ہے۔ جس طرح گوشت کے ناغے کا دین کے ساتھ نہیں، انتظامی تعلق ہے۔ لیکن اکثر لوگ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں آ کے بندہ اگر جس طرح آیا اسی طرح واپس چلا جائے، کوئی بھی بینک بیلنس نہ ہو، اس کا مکان بھی نہ بنا، لیکن توحید اگر یہاں سے لے گیا تو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت لے گیا۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے انمیٹس جو کہتے ہیں، میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، یہ چھوٹے چھوٹے متفرق رب اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو اکیلا بھی ہے اور ہر چیز پر غالب بھی ہے۔ قہار کا مطلب ہے کہ اس نے ہر چیز کو قابو کیا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے متفرق جو ایک کمپنی میں 4-5 پارٹنر ہونا تو بھی آپ کو مصیبت پڑ جاتی، ان میں سے کوئی ایک مر جائے بس اب اس کی بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، وہ وراثت پہ لڑ رہے ہیں، وہ NOC نہیں دیتے، وہ سائن نہیں کرتے، آپ کے ویزے رکے ہوئے ہیں، آپ کے جناب وہ اور بہت سارے مسائل پہ ایک بدو ہو تو چلو چٹپٹ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بھی اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ تمہیں مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے آدمی کی، ایسے غلام کی جس میں بہت سارے پارٹنر ہیں، شرکاء ہے اس میں۔ کچھ آدمی نے سوچا یار میں اکیلا تو غلام نہیں خرید سکتا، تو ہم دونوں بھائی مل کے یا 3 دوست مل کے ایک غلام خرید لیتے۔ یہ بھی اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اتنے سوچنے ڈالا، اتنے سوچنے، ایک غلام خرید لیے۔ جب غلام خرید لیا انہوں نے تو اس وقت وہ بڑے ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، لیکن غلام خریدنے کے بعد اب انہیں ہوا کہ یار پیسے تو میں بھی اتنے دیے ہوئے ہیں، تو وہ پہلے اس کے پاس کیوں جائے، پہلے صبح صبح ہمارے گھر کا کام کیوں نہ کرے۔ اب وہ ہو گئے متشاکسون، کمینے، جھگڑالو، ذرا ذرا سی بات پر ہٹ لگا لینے والے اور ہٹ لگا لینے والے اور اڈا لگا لینے والے، متشاکس۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک بندہ صرف ایک بندے کا غلام ہے۔ غلامی میں بھی دیکھیں کتنی صورتیں، غلام ہے لیکن ایک بندے کا، تو ایک ہی آرڈر آئے گا نا، جاؤ پانی دے آؤ، جہاں چھوٹ کی پانی دینے چلا جائے گا وہ۔ اب یہاں 3 پارٹنر ہیں، ایک کہتا ہے جاؤ میرے کھیتوں میں پانی دے، دوسرا کہتا ہے جاؤ میرے اونٹ ادھر لے جاؤ، تیسرا کہتا ہے کیوں تمہارے اونٹوں کو کیا خارش پڑی ہوئی ہے، وہ میرے وہ جاؤ فلاں جگہ سے کھجوریں اٹھا کے لے آؤ۔ ایک بندہ اپنے 3 پارٹس تو نہیں کر سکتا، کاپی پیسٹ کر لے، وہ ایک نہیں جانا نا سارے، کس کی مانے گا؟ جس کی نہیں مانتا وہی اس کا گریبان پکڑ لیتے، پھینٹی لگاتا اس سے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں نا ابھی کلپس پھینٹی والے، اس زمانے میں کیا حال ہوگا، 21ویں صدی میں یہ حال ہے۔ تو کون فرمایا ایک اللہ اگر ناراض ہوگا تو آسان ہے، تو اس کو راضی کرنا بھی سوکھا ہے۔ ام اللہ الواحد القہار،
ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ نرے نام ہے بس، جو تم نے رکھ لیے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور تم ان کو پوجنا شروع ہو گئے، تم نے تحقیق بھی نہیں کی کہ ان کے پیچھے کوئی شخصیت بھی ہے یا نہیں، بس اس کے ساتھ شریف لگ گیا ہے تو بس اب چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں زیادہ تر سکھ تھے، جب مائگریشن اور انڈیا پاکستان تقسیم ہوا تو یہاں سے لوگوں نے اسلام کے درد میں نہیں، لوٹنے کے لیے لوگوں کو مارنا شروع کرے۔ پاکستان میں جتنا بھی قتل عام ہوا ہے وہ اسلام کی خاطر نہیں ہوا، جائیدادوں پر اس لیے کہ یہاں جو ہندو تھے یا سکھ تھے وہ زمینوں والے تھے، ان کے بڑے بڑے چوارے تھے، دکانیں تھیں، مسلمان ان کے آگے کام کرتے تھے، تو جب یہ ہلا گلا ہوا تو ان کو تو اللہ دے، انہوں نے اپنے اربابوں کو ہی پکڑا، سونا لوٹا، مارا کے سوٹا جناب، وہ بیچارے بھاگ گئے یہاں سے۔ ہمارے یہاں گاؤں کے بالکل درمیان، چونکہ یہ بہت بڑا گاؤں تھا، اس زمانے میں بس چلتی تھی، پری پارٹیشن، اور تیل کے کنویں تھے ہمارے یہاں، اس زمانے میں تیل کے کنویں تھے، تو یہاں بہت بڑا گردوارہ تھا سکھوں کا، اور دوسرے گاؤں سے پھر سکھ، جیسے ہمارا جمعہ ہوتا ہے ان کا بھی ایک دن ہوتا ہے جس میں وہ شکروار کو پھر آیا کرتے تھے، وہاں اسمبلی ہوتی تھی، بہت بڑا گردوارہ تھا، تقریباً 10 کنال کے اندر۔ اس کے مختلف گاؤں کی طرف، ایک اس کا جو مین گیٹ تھا وہ مستالہ گاؤں کی طرف تھا، ایک جو تھا وہ کاک گاؤں ہے اس کی طرف تھا، ایسے کر کے اس کے مین گیٹ تھے جہاں انٹری ہوتی، جیسے ہماری مسجد کے گیٹ مختلف سائڈوں پہ ہوتے۔ تو ان لوگوں نے، چونکہ ہم لوگ آ رہے تھے مہاجر، ہم کشمیر سے مہاجر ہو کے آئے تھے، ہمیں الاٹمنٹ ہوئی، تو ہم سے پہلے 2-3 پارٹیاں آئی تھی جنہیں گاؤں والوں نے بھگا دیا ہوا تھا، ہم ڈھیٹ ثابت ہوئے، نہیں نکلے ان سے۔ ہمارے آنے سے پہلے جو مکان ہمیں الاٹ ہوئے تو اس کے چبارے شارے انہوں نے اڑا دیے، اٹھا کے لے گئے سارے، گارڈر وارڈر سب کچھ۔ یہاں یہ جو گردوارہ تھا ظاہر ہے یہ بھی ہماری الاٹمنٹ تھی، تو انہوں نے گردوارہ تو کر دیا غائب، وہ جو اس کی سیڑھیاں تھیں، ان سیڑھیوں پہ اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، دیا جلا کے رکھتے تھے، ہماری مسجدوں میں بھی دیا جلاتے تھے لوگ، اس میں تیل ڈالا کرتے، منت مانتے تھے اگر کوئی بیماری ہو جائے گھر میں تو مسجد میں تیل ڈالیں گے، تو وہ کڑوا تیل ڈالا کرتے تھے جس سے وہ دیا جلتا تھا، باٹی ہوتی، یہ ہم بھی ڈالا کرتے، ہمارے زمانے میں وہی جلتا رہا 70s تک ہمارے مساجد میں، اور درباروں پر بھی لوگ دیے ہی جلاتے تھے۔ تو انہوں نے وہ جو سیڑھیاں تھی، جو مین گیٹ تھے اس کی سیڑھیاں تھی، گردوارہ انہوں نے اونچا کر، ویسے بھی ہندو بہت اونچا کر کے مکان بناتے ہیں، ان کی رہائشیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے، تو ان سیڑھیوں پہ وہ دیا انہوں نے رکھا ہوا تھا، سیڑھیاں انہوں نے چھوڑ دی جگہ صرف قبضہ کرنے کے لیے، جب مہاجر سیٹل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پھر ہم اپنا چوک میں ہوٹل ڈالیں گے، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اور جس بندے کی پلاننگ تھی وہ بعد میں بیچارہ موحد بھی ہو گیا اور روتا پھرتا تھا، گردوارے کی سیڑھیاں جو تم نے پیر بابا شلوری بنائی ہوئی ہے یہ ہم نے کسی اور نیت سے چھوڑا تھا اور تم لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو دربار کا روپ دے دیا۔ آج اب بھی جہاں کہیں قبضہ کرنا آپ ایک سبز جھنڈا لگا دیں، اور اب اگر آتی ہے بلدیہ وہاں تو جناب قتل عام شروع ہو جائے گا، دین میں مداخلت کرتے ہیں۔ کسی پلاٹ پہ، کسی کے پلاٹ پہ بھی آپ 4 دیواری 4 صفحے رکھ دیں، مسجد بنا دیں آپ۔ یہ جو تنازع شروع ہوا تھا اسلام آباد کا، اسی پہ تو شروع ہوا تھا۔ وہ جو غیر قانونی مساجد تھی، حکومت اتنا ایریا گرا رہی تھی جو غیر قانونی تھا، دوسروں کے پلاٹ قبضے میں کیے ہوئے تھے، اس پہ کہا جی حکومت اتنی مسجدیں گرا رہی ہے، مسجدیں نہیں گرا رہی تھی، وہ جو ایکسٹرا تم نے ڈالا ہوا تھا وہ باہر نکال رہی تھی۔ غصب کی جگہ پہ نہ جمعہ ہوتا نہ جماعت ہوتی، تو انہوں نے پھر اس کو وقتی طور پر پیر بابا شاہ لوری کا نام دے دیا۔ آج بھی لگا ہوا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، جو پیسے والا آیا اس نے اس کو اور خوبصورت بنا دیا۔ اب کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکتا، یعنی جنہوں نے یہ رکھا تھا وہ ابھی زندہ بھی تھے، لیکن لوگوں میں وہ پیر بابا شاہ لوری اتنا مشہور ہو گیا تو کوئی چیز گم ہو تو وہاں لوگ روٹی مانتے تھے کہ وہاں روٹی تقسیم کریں گے تو پھر وہ مل جاتی تھی چیز۔ اچھا، اب بھی وہ پیر بابا شاہ لوری ہے، ایک گیٹ پہ پیر بابا شاہ لوری، دوسری سیڑھیاں پیر بابا شاہ بلی بن گئے۔ یہ ہے سمیتموہا انتم وآباؤکم، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، تم نے ان کا نام رکھ لیا، تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیا، جبکہ اللہ کی حقیقت ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے۔
ان کا خود مر جانا ان کی عاجزی ثابت کرتا ہے، تم ان کو بنائے بیٹھے ہو۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ہوتا ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان ابوظہبی سفارتخانہ ایک بنایا ہے، وہ سفارتخانہ پاکستان ہے، وہاں کا سفیر پاکستانی اسٹیٹ کی نمائندگی کرتا ہے، حکومت کی نہیں کرتا، پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ پریزیڈنٹ کے بیہاف پہ دستخط کرتا ہے پاسپورٹ پہ اور آپ کو نیشنل بنا دیتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے سند، یہ سلطان ہے، جو وہ پاسپورٹ کے سائن کرتا ہے یہ سلطان ہے، اتھارٹی ہے۔ سلطان کس کو کہتے ہیں؟ اتھارٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کوئی ایسا پیپر دکھاؤ، فاتو بکتاب من عند اللہ، کوئی اللہ کی طرف سے کتاب آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو لیٹر ایشو ہوتا ہے آپ کے محکمے سے یا محکمے کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیب کتاب من محکمہ، لیٹر کو کہتے ہیں کتاب، ریٹن کو۔ فاتو بکتاب من عند اللہ، کوئی لیٹر دکھاؤ اللہ کے یہاں سے کہ میں نے فلاں صاحب کو اتنا کوٹا الاٹ کر دیا، تمہاری تقدیریں بدل سکتا۔ اللہ پاک نے نبیوں کو سورہ انبیاء، دیکھیں اس کا نام ہی جو ہے وہ سورہ انبیاء ہے، سارے نبیوں کو مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، اور عام آدمی کے بنسبت زیادہ رگڑا دیا ہے، جلدی قبول بھی نہیں کی کہ رات کو کوئی مسئلہ ہوا نبی نے رات کو سر سجدے میں رکھا اور صبح سے پہلے پہلے کام ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، کہا نہیں، رگڑا لگنے 40 دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں 40 دن وہی نہیں آئی، نبی پریشان رہے، ہنسنا بھول گئے، حضور مسکرانا بھول گئے۔ کیوں 40 دن لگے؟ کیا وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اللہ کے یہاں بھی؟ مسئلہ کیا تھا؟ ذرا لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کے ہاتھ میں غیب نہیں۔ جب سب عاجز آ گئے تو وہی نازل ہوئی برات کی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہی معاملہ یعقوب علیہ السلام کا تھا، وہاں بھی رگڑا دیا۔ ایوب علیہ السلام بیماری کا، ان سے بڑا قطب کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا قطب کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو نفع نقصان قطب دیتے ہیں تو نبیوں سے بڑا قطب کون ہو سکتا ہے؟ جن کا رب کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی اپنا بلا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 2 جگہ اپنے نبی کو فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو بھی نقصان میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی بابا اس کو دور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، إِلَّا هُوَ، سوائے وہ عرش والا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نام کیا رکھا آپ نے؟ مشکل کی شاہ، مشکل کھولنے والا، مشکلیں کھولنے والا۔ ان کی اپنے خاندان کی ساری زندگی نہیں کھلی، جان بوجھ کے اللہ نے مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ کربلا توحید ثابت کرتی ہے، اللہ کو پتا تھا انہوں نے مشکل کشا بنانا ہے۔ توحید کی قیمت ہے حسین۔ ماہر القادری نے بڑا بہترین شعر لکھا ہے کہ گواہ اس پر میدان کربلا ہے، فقط اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ وہ اس لیے مشکلیں ڈالی گئی کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو اپنی اولاد کی آ کے دور کرتے، اس کا مطلب ہے وہ بے بس۔ تو یہ نام ہے، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، دکھاؤ کوئی کتاب، کسی کتاب میں اللہ پاک نے آج تک جو بھی کتابیں نازل کی ہیں کسی میں ذکر کیا ہو کہ میں نے اپنے انسانوں کا کوٹا دوسرے انسانوں کو دے دیا؟ اللہ پاک اس معاملے میں بڑا ہی غیرت والا ہے، بڑا ہی حمیت والا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کنسپٹ ہے کہ جی چونکہ ہم گناہ گار ہیں نہیں سنتا، اور پھر اس کے نام پہ ہم ہیک ہو جاتے ہیں کہ کوئی نیک ڈھونڈے جس نے بڑی محنتیں کی ہوں، اللہ پر احسانوں کے پہاڑ چڑھا دیے ہوں، اور اللہ اس کی واپس نہ کر سکتا ہو۔ اللہ بڑا بے نیاز، وہ سب کی واپس کر سکتا ہے، وہ انبیاء کی بھی واپس کر سکتا ہے۔ یہ اس کی بے نیازی ہے کہ زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا جب رکھا گیا ہے تو انہوں نے سی کیا، فرمایا دوسری سی نکلی تو نبیوں سے نام کاٹ دوں گا۔ یہ بے نیازی ہے،
وہ بڑا بے نیاز ہے. کبھی بھی اپنی عبادت پر یا کسی کی عبادت پر مان کر کے اس کے پاس مت جاؤ کہ یہ رب کو مجبور کر دے. تیرا ایک آنسو تیرے لیے کافی. اس نے پہلے کہا کہ جب تو مجھ سے سوال کرے گا تو تیرا سوال پورا کرنے سے پہلے میں تمہیں پاک کروں گا. یغفر لکم ذنوبکم، ہاتھ اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ گناہ جن سے تو ڈرتا رہا سب سے پہلے میں وہ صاف کروں گا. لہذا گناہ کو اپنے اور رب کے درمیان کبھی بھی دیوار مت بننے دیں. یہ ڈراوا کہیں شیطان کے ساتھ نہ لگا دے بندے کو. پھر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، سارا کچھ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. وہ پاک ہستی ہے اس کمزوری سے کہ اپنے معاملات تقسیم کرے. کوئی بندہ بھی جو اپنا نظام چلا سکتا ہے وہ کبھی بھی وزیر نہیں بناتا. اب بھی دیکھنا ہمارے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم 5-5 7-7 قلمدان اپنے پاس رکھے بیٹھے ہوتے ہیں. جب تک کہ مجبور نہیں ہو جاتے تب تک وزیر نہیں بناتے، بانٹتے نہیں اپنا اختیار. اللہ کیوں بانٹے؟ تھک جاتا ہے اللہ کوئی تھک جاتا ہے. فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اسے زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کی حفاظت کبھی تھکاتی نہیں ہے کہ ریسٹ کی ضرورت ہو، صحت خراب ہو جائے اللہ پاک کہ وہ کسی کو نائب بنا کے چلا جائے، ایسا نہیں. ان الحکم الا للہ، یہ حکم جو ہے نا اس سے مراد حکومت ہے. اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں. یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ الحکومت نہیں ہے، الحکم نہیں ہے. الحکم اسی کا جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان دیتا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا ہے، اس بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی غلامی نہیں کر. ہمارے یہاں چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. عبادت تو سارے ہی اللہ کی کرتے ہیں. جو ہمارا کنسپٹ ہے نا عبادت کا، اس میں اور قرآن کے عبادت کے کنسپٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم عبادات کا چیپٹر ہم نے الگ کر دیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادات ہو گئیں. بس جو بندہ یہ کرتا ہے، دوسری طرف وہ تجارت میں ٹیکس چوری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، مرچوں میں اینٹیں پیس کے ڈال دیتا ہے، وہ اچھا مسلمان ہے اس لیے کہ وہ نماز بڑی لمبی پڑھتا ہے، عمرہ بھی سال کے سال کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے. ہمارے یہاں عبادت اس کا نام ہے. عبادات کا سیٹ ہی الگ ہے. لیکن قرآن اور حدیث کا جو عبادت لفظ ہے یہ تقسیم فقہا کی ہے. جب انہوں نے معاملات تقسیم کرنے شروع کیے، دیکھیں جب کوئی چیز مردہ ہو جاتی ہے، ذبح ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جائیں جا کے ذرا مارکیٹ میں دیکھیں، کھوپڑیاں الگ ہوں گی، مغز الگ پڑے ہوں گے، دل الگ ٹرے میں پڑے ہوں گے، ڈھیر سارے کھراوڑے الگ پڑے ہوں گے. یہ پھر الگ الگ کسائی نے کیے ہیں. اللہ نے بکرا پورا پیدا کیا تھا. یہ العبادہ جو ہے یہ مومن کی ساری زندگی، ماں کی گود سے لے کر قبر کی تہ تک ساری عبادت ہے. یہ فقہا نے اس کے ٹکڑے کیے ہیں پھر کہ یہ جی مالیات ہو گیا. چونکہ مالیات میں دوسروں کے ساتھ بھی پالا پڑتا تھا. ہندوؤں کے آپ یا گاہک ہوں گے یا آپ دکاندار ہیں تو ہندو آپ کا گاہک ہوگا، عیسائی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا. آپ نے بزنس کرنا ہے، مارکیٹ میں یہودی بیٹھے، آپ نے چیز بیچنی ہے. تو معاملات جو تھے چونکہ آپ کے کافروں کے ساتھ بھی ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے عبادات کا سیٹ الگ کر دیا کہ یہ پیور بندے اور اللہ کا معاملہ، اس میں کوئی ہندو شامل نہیں ہے، کوئی یہودی نہیں آتا اس میں. اس لیے انہوں نے الگ کیا تھا اس کو. ہم نے اس کو بنا لیا 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی. وہ تو میں جب اللہ کے پڑھ لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں موحد ہوں. مجھے کون کہہ سکتا ہے مشرک؟ دوسری طرف دعا کرنے کے لیے میں مکے سے فون کرتا ہوں کہ داتا صاحب جا کے دعا کرنا، آجتے ہو گیا، خیری میری واپس آ جائیے. یہ ہے اصل مسئلہ. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ. زندگی کے ہر شعبے میں تم نے اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. نکاح کرنا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے، طلاق دینی ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے دینی ہے، جنازہ پڑھنا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے بندے کو ڈسپوز آف کرنا ہے. یہ ساری چیزیں عبادت کہلاتی ہیں. بندے کا پورا تولنا، ماپنا،
تابوک لگانا، سیمٹ کرنا، اولاد کے لیے رزق حلال کمانا، یہ ساری اللہ کی بندگی ہے. اس میں کسی احساس جرم کی ضرورت نہیں کہ مولوی صاحب بڑے نیک ہیں، ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ہم تو جی بڑے دنیا دار ہیں جی، سارا دن جناب کپڑے بھرے لگے رہتے ہیں سیمنٹ میں. آپ لوگ زیادہ مشقت سے حلال کی روزی کماتے ہو، آپ اللہ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں. حضرت حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں اور نیزے وغیرہ بنایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جا رہے تھے، رستے میں یہ ملے تو ہاتھ میں لاتے ہوئے انہوں نے تھوڑا سا ہچکچائے، وہ تھوڑا سا ہاتھ انہوں نے دیر سے ہاتھ باہر نکالا. حضور نے اس ہچکچاہٹ کو محسوس کر لی. ہم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ہاتھ اصل میں وہ گٹے پڑے ہوئے ہیں تو وہ مجھے مناسب نہیں لگا میں آپ کا ہاتھ پکڑوں سے. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چوما. آپ نے فرمایا رزق حلال کی تلاش میں جس ہاتھ پر گٹے پڑتے ہیں اللہ پاک کو وہ بہت پسند ہے. یہ ہے بندگی. ذالک الدین القیم، یہ ہے قائم دین. شروع سے آدم علیہ السلام سے شریعتوں میں تبدیلی ہوئی ہے، نمازوں کے طریقوں میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں. توحید ایک ہی رہی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے کہ توحید کا مقام کیا ہے اور بندگی حقیقی کہتے کس کو. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں جو ایک ہے وہ تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، ساقی بنے گا اس کا. اما احدکما فیسقی ربہ، فیسقی ربہ. ہمارے یہاں جن لوگوں کو ایذا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر بڑے عجیب سوال اٹھاتے ہیں کہ جی آپ حضور کے لیے مولا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ قرآن میں تو لکھا اللہ ہمارا مولا ہے، ہوا مولانا. قرآن حکیم خود کہتا ہے مولا کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ دو بندے ہیں، ان میں ایک غلام وہ ہے کہ جو بڑا ہی کارآمد ہے، جدھر بھیجو خیر کی خبر لاتا ہے، وہ مالک کو اچھا لگے گا. یا وہ دوسرے والا اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اسے کسی طرف بھی بھیجو منہ منگلار کی طرح نکال کے واپس آتا. لسی لینے بھیجو مک گئی ہے، آگ لینے بھیجو کوئی نہیں ہے جی، اور گائے لیا واپس بھاگ گئی ہے جی. اینما یوجہ، یوجہ کا مطلب ہوتا ہے اسے ٹارگٹ کرنا، کسی چیز کی طرف اس کو بھیجنا ہے. لا یاتی بخیر ہوا کل علی مولاہ، وہ بوجھ اپنے مولا پر. قرآن کہتا ہے اس کو. یہاں سورہ میں بار بار انسان کو رب کہا جا رہا ہے. فیسقی ربہ، عورت کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ بیوی کو، ہاؤس وائف کو کیا کہتے ہیں؟ ربۃ البیت، گھر کو پالنے والی. مرد کو کیا لکھتے ہیں؟ رب الاسرہ، فیملی کو پالنے والا. تو رب کا مطلب ہے جو بھی پالنے والا ہے وہ رب ہے. لیکن الرب جو ہے، جو رب العالمین ہے، وہ ایک ہے. یہ رب الاسرہ ہے، رب العالمین نہیں ہے. فیسقی ربہ خمرا. واما الاخر، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے، اب دیکھیں ترتیب پوچھی پہلے کس نے؟ خواب، جس نے روٹیاں دیکھی. دوسرے نے پوچھا ہے شراب والے نے کہ میں شراب نہ. بتانے میں وہ ترتیب کیا اختیار کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی اچھی خبر پہلے بتا رہے ہیں. جس نے جان جس کی بچنی تھی اس کو پہلے بشارت دی ہے کہ تو بھائی، اصل میں وہ تھا بھی اس کا ساقی، لیکن زہر دیا گیا تھا بادشاہ کو، تو شک یہ تھا کہ اس نے دیا، کیس چل رہا تھا اس پر. وہ بری ہو گیا، چلا گیا، سابقہ ڈیوٹی پر بحال ہو گیا. اور چونکہ وہاں وہ حرام بھی نہیں تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس پہ کوئی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، بری چیز ہے، کپڑوں پہ گر جائے، کپڑے پلید ہو جاتے، اس کو موضوع ہی نہیں بنایا. تو دوسرے کو پھر خواب جو بد خبری تھی وہ بعد میں دی ہے. اصولاً یہی ہونا چاہیے
کہ پہلے اچھی خبر دینی چاہیے بندے کو تاکہ وہ بری سہنے کے قابل ہو جائے. ایسا ہوتا ہے عام طور پہ شوہر باہر سے آیا, وہ پہلے ہی دفتر سے تپا ہوا آیا, گھر گھستے ہی بیوی نے فوراً گولا چھوڑ دی. ہمارے سیبے والا گولا ہوتا ہے نا, جو بیل جب جوڑی ذرا سست ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ٹانگوں میں پھینکا جاتا ہے اس کو بوسٹ دینے کے لیے, وہی گولا چھوڑ دیا او جی فلاں ہو گیا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اثرات بڑے برے ہوتے ہیں. آپ کو پہلے نہیں پتا کہ اس بندے کا لیول اس وقت غصے کا کیا ہے, وہ کہاں سے تپ کے آیا ہوا ہے, آپ نے مزید اس کو ٹرائگرس کا دبا دیا اور وہ پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے. تو آپ نے دوسرے کو کہا کہ وہ اما الاخر فیصلب, دوسرا جو ہے وہ پھانسی دیا. زہر اصل میں اس نے دیا تھا, یہ جو دوسرا تھا زہر اس نے دیا تھا. ایک خباز تھا, ایک ساقی تھا. زہر روٹی میں دیا گیا تھا, شراب میں نہیں تھا. اس زمانے میں اتنے چونکہ حالات نہیں تھے پتہ چلے کس چیز میں زہر دیا گیا ہے, تو شک ان دونوں پر تھا, زہر یا روٹی کے ذریعے دیا گیا یا شراب کے ذریعے دیا گیا. تو ثابت یہ ہوگا کہ یہ روٹی والے نے یہ کام کیا ہے, تو پھر اسے پھانسی دے دی گئی, سولی دے دی گئی. تو آپ نے اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه, دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. یعنی وہ لٹکا چھوڑ دیتے تھے عبرت کے لیے, تو پرندے آ کے پھر سر کھاتے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما, اور جس کے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا ان دونوں میں سے, اس سے انہوں نے یہ کہا اذکرنی عند ربک, رب آ گیا پھر, اذکرنی عند ربک, تو اپنے رب کا موڈ ذرا کسی دن اچھا ہوا تو میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ جیل میں خام خواہ پھنسایا ہوا ہے, تو میرا کیس بھی وہاں پٹ اپ کر دینا, مقدمہ تو چلاؤ. اس لیے جب بادشاہ نے بلایا ان کو تو انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ یہ رکھا کہ میں بالکل وہ این آر او کرنے کے لیے تیار نہیں, پہلے وہ لڑکی بتاؤ, عورتیں بلاؤ, میرے کیس کا فیصلہ کرو, میں بری ہو کے نکلنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ. اب چونکہ ان کا یہاں پیریڈ مکمل نہیں ہوا تھا, اللہ پاک نے جو لکھا ہوا تھا جیل میں عرصہ ان کا وہ پورا نہیں ہوا تھا, اور حالات اس کے موافق باہر نکلنے کے اسباب ابھی قریب نہیں آ رہے تھے. تو کس نے بلا دیا اس کو ذکر کرنا, وہ جا کے اپنی دنیا میں مگن ہو گیا, کام کرنا, خوشی میں دعوتیں شاوتیں دوستوں کی ہوں گی انہوں نے ابراہیمی ہوٹل میں, تو وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا, بھول گیا کہ میرے ساتھ کسی نے احسان کیا تھا. تو اس کو بلایا کس نے, رب نے نہیں. فانساہ الشیطان, شیطان استعمال ہوا اس کام کے لیے, لیکن مرضی شیطان نے کس کی پوری کی, اللہ کی. لیکن جب وقت آیا ان کے نکلنے کا تو بادشاہ کو ضرورت پڑ گئی خود. یہ ہوتا ہے کمال کہ اسباب یعقوب علیہ السلام, آپ آگے چل کے دیکھیں گے انہوں نے پہلے بھی لڑایا تھا, یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے نہیں بچا سکے, آگے دوسرے بچوں کو بچانے کے لیے اسباب کو استعمال کریں گے, نہیں کام آئیں گے. لیکن اللہ پاک نے ان کی تعریف کی ہے کہ اسباب اس نے بالکل ٹھیک استعمال کیے تھے, وہ ہمارے دیے گئے علم میں سے ایکشن لے رہا تھا. لیکن بہرحال ہم تو ہم ہیں نا, ہم جب کرنے چلتے ہیں تو ہمارا رستہ پھر کسی کا علم بھی نہیں روک سکتا, چاہے وہ ہمارا ہی دیا ہوا علم ہو. ٹھیک ہے جی. وہ فانساہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین, یہ 9 سے 10 کے درمیان پھر یہ سال ان کے پورے ہوئے جیل میں, 10 سال کی قید. وقال المالک, اب بادشاہ کا خواب شروع ہوا. 10 سال کے بعد جب نکلنے کا ٹائم آیا تو خواب ادھر شروع ہو. اللہ پاک نے اپنے نبی پر اس جیل کے ساتھی کا احسان نہیں آنے دی. بات کی سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ خود لے کے چل رہے اللہ پاک, جیل میں لے کر آیا, ادھر سے وہ بندے جیل میں آ گئے, بات وہاں تعارف پر چلا گیا ہے, ابھی آگے کام آئے گا. لیکن اللہ پاک نے ٹائمنگ خود چنی ہے, اپنے نبی پر اس بندے کا احسان نہیں ہونے دیا, بلکہ وہ بندہ ممنون ہو کے آیا ہے اور احسان الٹا لے کے پھر گیا ہے. انی ارا سبع بقرات سمان, بادشاہ کہتا ہے, اپنی اس نے مجلس بلائی اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے 7 گائیں, سمان موٹی, سمین کہتے ہیں موٹے کو, گھی والی, چربی والی, فیٹی جس کو آپ کہتے ہیں, سمن فیٹ کو کہتے ہیں. یاکلہن سبع عجاف, ان کو 7 پتلی گائیں, بڑی کمزور سی, مگر ان موٹی کو کھا گئی ہیں. بڑی عجیب بات ہے نا, موٹی اگر کھا جائے, بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جائے کوئی مسئلہ نہیں. کہا یار پتلی گائیں ہیں, بڑی مریل سی, وہ کھا گئی پوری کمپنی, ان 7 گائیوں کو کھا گئی موٹی کو.
وہ یاد ہے مجھے ایک بندے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابھی، تو وہ کہہ رہا تھا یار بندہ تو بڑا پتلا ہے، میری پوری کمپنی کھا گیا ہے. فورمین نے بلایا تو مجھے یاد آ گیا گائیوں کے ساتھ. وہ اخرا یاب ساتھ، انہوں نے کہا 7 جو ہے وہ ٹہنیاں ہیں ہری بری، اور باقی جو ہے وہ 7 جو ہیں وہ خشک. یا ایھا الملا، اے میرے دوستو. ملا اصل میں جو بڑے ہوتے ہیں نا سردار، ان کو کہتے ہیں ملا. اصل میں لفظ بنا ہے جو بندہ مجلس میں آ جائے اور مجلس بھری جائے، اور جب تک وہ نہ آئے مجلس خالی رہے. اب دیکھیں نا 100 بندہ بیٹھا رہے، 200 بندہ بیٹھا رہے، جی شروع نہیں ہو رہی کانفرنس. کیوں؟ جو سفیر صاحب نہیں آئے جی. جو ہی سفیر صاحب آتے 10 بندے بھی ہوں تو حال بھرا جاتا ہے. چلو جی شروع کرو، سفیر صاحب آ گئے. یہ مالا ہے کہ جس کے آنے سے مجلس بھری جائے، جس کو آپ کہتے ہیں ٹاورنگ پرسنالٹی جو ہے، وہ ایک بھی بیٹھا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بس جی بھری ہوئی ہے مجلس. انہوں نے کہا وہ جو مجلس کے اس کے مقربین تھے، افتونی فی رؤیا، مجھے فتویٰ دو تم میری خواب کے بارے میں، تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو. قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ جی یہ خواب خیال ہوتے ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں تو ان کی کوئی خاص تعویل کا تو پتہ نہیں ہے، ہم تعبیر نہیں بتا سکتے، اور بادشاہ کے سامنے تکا بھی نہیں مارا جا سکتا، تو اس لیے ہمیں معاف ہی رکھیں آپ. وہ جو پلا رہا تھا، اس کا شراب پلانے والا تھا. وقال الذی نجا منہما، اور ان دونوں میں سے جو ایک بچا تھا اس نے کہا. اب دیکھیں یہاں سے شروع ہوا وہ تعارف. وذکر بعد امۃ، اور اسے یاد آیا بڑے عرصے کے بعد. 9-10 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے فائل سائیڈ پہ رکھی، جب چاہا جگا لی. وذکر بعد امۃ، اسے بڑے عرصے بعد یاد آیا. قال، اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی سچی تعبیر، بھیجو مجھے. یعنی چونکہ اسے یاد آ گیا نا کہ خوابوں کی تعبیر والا تو جیل میں چھوڑ آئے ہوں میں، یہ کیا خواب کی تعبیر بتائیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ ذرا مجھے چھٹی دیں، میں جاتا ہوں تو جا کے ذرا لے آتا ہوں اس کو تعبیر والے کو. یوسف ایھا الصدیق، اب وہ بندہ جیل گیا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اے یوسف، اے صدیق، افتنا، فتویٰ دے ہمیں، بتا ہم کو، فی 7 بقرات، 7 گائیوں کے بارے میں، سمان جو موٹی ہیں، یاکلہن کھا گئی ہیں ان کو، 7 عجاف، 7 پتلی گائیاں، کمزور گائیاں، و7 سنبلات خضر، اور 7 ٹہنیاں ہیں ہری بری، واخرى یابسات، اور باقی کی ہیں خشک. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں تعبیر لے کر لوگوں کی طرف پلٹوں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جانیں آپ کے مقام کو کہ کیسا بندہ انہوں نے قید کیا ہوا ہے. آپ نے کہا قال تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال تم فصلیں بوؤ گے، یعنی وہ ہری بری ہوں گی. فصلیں عام طور سے زیادہ ہوں گی ان 7 سالوں میں. فما حسدتم، ہمارے یہاں اب بھی ہے، اب دیکھیں جب فصل زیادہ ہری ہوتی ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کھانا نصیب کرے، اس زیادتی کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو جب وہ اب نارملی زیادہ ہوئی تو سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے اگلے 7 سالوں کا پہلے تمہیں دے دیا، بندوبست کر لو، اس کو روک لو. ہمارے یہاں پکڑ کے بیچ دیتے ہیں، بعد میں امپورٹ کرتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں. اپنا گنا کھیتوں میں سڑ رہا ہوتا ہے. ایک تو کسان کو گنے کا نقصان ہوا، دوسرا زمین پر گنا پڑے ہونے کی وجہ سے زمین خالی نہیں ہوئی، اگلی فصل وہ نہیں بو سکا، چینی پھر وہ کمیشن پہ باہر سے منگواتے ہیں. ایسے حرام زادے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، جس کو اللہ پاک نے 4 موسم دیے، اس کے ساتھ یہ کرتے جان بوجھ کے. انہوں نے کہا کہ 7 سال بو گے، 7 سال میں صرف جتنا کھاتے ہو اتنا گانا ہے تم نے، باقی سنبل میں چھوڑ دینا، تم سٹے میں چھوڑ دینا ہے. اس لیے کہ جب سٹے سے نکل آتا ہے تو وہ ننگا ہو جاتا ہے اور اس کو کیڑا لگ جاتا ہے. سٹے کے باہر وہ جو اس کے اللہ پاک نے اس کا احسان جتلایا قرآن کے اندر، وحب الحصید، وہ دانا جس کے اوپر بھوسا چڑھا ہوتا ہے، وہ بھوسا اینٹی سیپٹک ہوتا ہے.
وہ 100 سال پڑا رہے اس کے اندر کیڑا نہیں لگتا. فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اسے سٹے کے اندر ہی رہنے دینا، سٹے سے نہیں نکالنا اسے. ظاہر اس زمانے میں دوائیاں بھی نہیں ہوں گی، وہ کیڑے مار. اب تو وہ دوائیاں کیڑے کم اور بندے زیادہ مارتے ہیں. ذرا بیوی ناراض ہوتی ہے گولیاں کھا لیتی. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اتنا جتنا تم کھاتے ہو اتنا اتنا نکال کے اس کو گاتے جانا، ساری مت گانا تم. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد 7 سال کا سوکھا آئے گا، کوئی بارش نہیں ہوگی. یاکلن ما قدمتم لہن، وہ سب کھا جائیں گی جو تم ان کو پیش کرو گے، جتنا باہر نکالو گے وہ کھا جائیں گے. الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس تھوڑے کے جو تم بچا لو گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد 7 سالوں کے بعد پھر وہ سال آئے گا. فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی. وفیہ یعصرون، اور جس میں وہ عصیر پھر شربت نکالا کرے. شربت جوس کو آپ عصیر ہی کہتے ہیں. عربی آپ بوتلوں سے سیکھیں یار، تو آپ کو یہ ملباری کی دکان سے ہی عربی آ سکتی. وہ جو لکھا ہوتا ہے ان کی دودھ کے بارے ایکسپائری، تاریخ الانتہا، تاریخ الابتداء، فلاں، یہ ساری چیزیں عربی کی ہیں اور الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فی یعصرون، تم اس میں عصیر نکالو گے. عصر کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ پورے دن کا عصیر ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے. ساری کمائی اسی وقت فائنل ہو رہی ہوتی. زندگی کا دن بھی اسی وقت وہ کٹ رہا ہوتا ہے. اس وقت اگر آدمی افراتفری میں کام لے اور پورے دن کی کمی کو پورا کر لے، کوئی آدھا سپارہ پڑھ لے، کوئی اللہ کا ذکر کر لے، کسی کو صدقہ دے دے، تو وہ دن کم از کم اپنا وہ کامیاب بنا سکتا ہے. وقال الملك ائتوني به، اب وہی ہوا جب اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ نہ صرف تعبیر بتا دیا انہوں نے تو علاج بھی بتا دیا اس کا. بادشاہ نے کہا بندہ وہاں کیا کر رہا ہے، لے کیا اسے. فلما جاءه الرسول، پھر جب اس کے پاس رسول آیا، پیغامبر آیا بادشاہ کا، نمائندہ خصوصی لینے کے لیے. قال ارجع الى ربك، کہا جا پلٹ جا اپنے رب کے پاس، میں NRO نہیں کروں گا. فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، اس سے پوچھو اس مقدمے کا کیا بنا جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے قید کے بارے میں، ان کے مکر کے بارے میں اچھی طرح آگاہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھا کرتے تھے بڑی تعریف کرتے تھے یوسف علیہ السلام کی. فرمایا کرتے تھے 10 سال کی قید اگر مجھے ملی ہوتی اور میری رہائی کا پروانہ آ گیا ہوتا تو میں اٹھ کر اسی وقت اس پیغامبر کے ساتھ چل پڑتا. یہ یوسف کا صبر ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ پہلے جا کے. تو یہ بات یوسف علیہ السلام اس کے دربار میں بھی جا کے کہہ سکتے تھے نا، لیکن یوسف نے قدم نہیں وہاں سے اٹھائے. میں شک کی حالت میں یہ قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا، میں یہاں سے صاف ستھرا نکلنا چاہتا ہوں. تو حضور تعریف کیا کرتے تھے کہ یوسف کے صبر کی کیا بات ہے. واللہ اگر میرے پاس 10 سال کے بعد کوئی بندہ آتا میں اس کے ساتھ چل پڑتا، جو بھی بات کہنی ہے وہاں براہ راست کہتا، لیکن یوسف نے قدم نہیں اٹھایا. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. فوری طور پر خصوصی عدالت لگی، عورتیں بلائی گئیں. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، اس نے کہا وہ کیا قصہ جو تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی تم عورتوں نے. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا. قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے بھی کہا الآن حسحس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا ہے. انا راودتہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا، عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، وہ سچا تھا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تاکہ اس بادشاہ کو جس کا میں نے نمک کھایا، جس سپہ سالار کا، اسے پتہ چل جائے کہ میں نے نمک حرامی نہیں کی، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے اس کی بیوی پر کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالی، میں دامن صاف کر کے نکلنا چاہتا ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور دوسری میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ چال چلنے والے کی چال میرا رب زیادہ دیر چلنے نہیں دیتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.